الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج 16 ذی الحجہ ہے اور سن 1446 ہجری ہے. جس طریقے سے 2025 کا پتہ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اسلامی اور ہجری جو سن چل رہا ہوتا ہے اس کا علم رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آج سے یہ سمجھ لیجیے کہ کئی سو قبل سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ بروز جمعہ بعد نماز عصر بمقام مدینۃ الرسول مدینۃ المنورہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی المناک واقعہ، ظالمانہ شہادت حضرت سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، آپ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا. آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے فضائل، آپ کی سوانح، آپ کی زندگی کیا تھی، کیا آپ کی شخصیت تھی، کیا آپ کی خصوصیات تھی، اس پر انشاءاللہ آج ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسی خصوصیتوں سے نوازا تھا کہ پوری صحابہ کی جماعت میں یہ خصوصیتیں کسی اور کو نہیں ملی تھی. آپ کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ آپ ذو النورین تھے. عجیب بات مورخین نے لکھی ہے کہ تاریخ کے اندر اگر انبیاء کو اٹھا کر دیکھا جائے نا تو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء ہیں.
کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہوئی سوائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے تھے. ایک فضیلت آپ کی ذو الہجرتین، دو ہجرتوں کرنے والے. صحابہ نے ایک ہجرت تو وہ کی تھی مکے سے مدینے کی طرف، اور ایک ہجرت اس ہجرت سے پہلے کی تھی جو کس کی طرف کی تھی؟ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تھے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہمارے پاس جو اس وقت یہاں زندگی گزارنے کے معاملات ہیں بہت تنگ ہو گئے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جگہ دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، اور لوگوں پر ظلم اور مظالم نہیں کرتا. تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم وہاں کی طرف ہجرت کر لیتے. تو آپ نے اجازت فرمائی تھی. تو ان لوگوں میں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اس میں ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو البشارتین. آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتوں سے نوازا تھا. بعض مواقع ایسے آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے یہ کام کیا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی. جس نے یہ کیا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی. تو ایسے کئی کام جن پر حضور نے جنت کی بشارت سنائی ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کام کی. آپ کا نسب کیا تھا ذرا سمجھیے گا. آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں نا ان کو خاندانی رشتہ داریوں کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ کون ہے. جی انکل ہیں، یہ وہ سگا چچا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جی یہ چچا ہے یا ابا کے ماموں زادے ہیں، پھپھی زادے، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا نسب سمجھیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام اروا تھا، اور یہ اروا ام حکیم کی بیٹی تھی. یعنی ام حکیم کون ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نانی ہوئی. اور یہی ام حکیم عبد المطلب کی بیٹی تھی. یعنی حضور کی کون ہوئی ہے؟ پھپھی ہوئی. عبد المطلب حضور کی کون تھے؟ دادا تھے. اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کی جب ولادت ہوئی تو یہ جڑوا پیدا ہوئے تھے. ایک بیٹا یہ عبداللہ پیدا ہوئے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور وہ یہ ام حکیم پیدا ہوئی تھی. تو حضور کی جو دادی تھی، حضور کی جو یہ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی، پھپھی ہوئی نا، آپ کی جو پھپھی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نانی تھی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو حضور سے رشتہ تھا وہ پھپھی زاد بہن کے یہ بیٹے تھے. ایسے ہی ہوا نا رشتہ، حضور کی پھپھی زاد بہن کے بیٹے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. قبل الاسلام بہت سارے ایسے صحابہ تھے کہ جو اسلام سے پہلے وہ چیزیں جو اسلام میں ناجائز تھیں وہ اس میں شامل تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ گویا کہ طبعاً ہر اس برے کام سے اسلام لانے سے پہلے ہی جو ہے وہ دور تھے جس میں اسلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں آپ کو واضح طور پر جنت کی بشارت دی تھی. واضح طور پر آپ کو جنت کی بشارت دی تھی کہ عثمان تم پر جنت واجب ہو گئی، عثمان تم پر جنت واجب ہو گئی ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ پانی کی بڑی تنگی تھی، اور ایک کنواں جس کا نام بئر معونہ تھا. کیا نام تھا؟ بئر معونہ. اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ بھائی کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے تو وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کنویں کے مالک کے پاس گئے. اس میں دو روایت ہیں. بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بنی غفار کا ایک آدمی تھا، اس کا یہ کنواں تھا. بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک یہودی کا کنواں تھا، اور اس سے جا کے معاملات طے کیے. کہا کہ جی میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جی میں تو کنواں نہیں بیچتا. تو
انہوں نے اصرار کیا کہ جی مجھے تو یہ کنواں خریدنا ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ اس کو بیچ دیجیے۔ تو اس یہودی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس کنویں کو میں بیچتا ہوں، لیکن آدھا بیچتا ہوں۔ آدھے سے مطلب یہ ہے کہ ایک دن اس کو تم استعمال کرو گے اور ایک دن میں استعمال کروں گا۔ تو اس کی وہ قیمت لگائی جو پورے کنویں کی قیمت تھی۔ کہا کہ 35,000 درہم کا میں یہ کنواں جو ہے تمہیں فروخت کرتا ہوں۔ یہ جو دراہم ہوتے تھے درہم، یہ چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا۔ 35,000 درہم کا آدھا کنواں فروخت ہوا۔ جب فروخت کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خرید لیا تو حضور کے پاس لے کے گئے، فرمایا کہ حضور میں نے آدھا کنواں خرید لیا ہے اور یہ آدھا کنواں میں مسلمانوں کو جو ہے وہ وقف کرتا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ پہلے مسلمان وہاں سے پانی خرید کر پیتے تھے، لیکن جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوتی تھی تمام مسلمان جا کے اپنے مٹکوں کو، اپنے برتنوں کو بھر لیا کرتے تھے۔ اب وہ یہودی پریشان کہ جس دن میری باری ہوتی ہے تو کوئی خریدنے کے لیے آتا نہیں ہے، تو وہ خود ہی کیا کہ جی حضرت آدھا لے لیا تھا آپ نے، یہ آدھا بھی آپ لے لو، میرے کسی کام کا نہیں۔ پورا کا پورا کنواں فروخت کر دیا اور آپ نے پورا کا پورا کنواں جو ہے وہ اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا کہ جس نے پانی پینا ہے وہ یہاں سے پانی استعمال کر لے، جس نے پانی پینا ہے وہ یہاں سے پانی استعمال کر لے۔ مسجد نبوی اب اپنے ابتدائی زمانے کے اندر وہ تنگ پڑ گئی تھی، جگہ کم ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جی ہم مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی وسعت دینا چاہتے ہیں۔ تو کون ہے کہ جو مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لے اور ہمیں ساتھ والی جگہ خرید کر دے دے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جو اس مسجد نبوی کی توسیع کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ساتھ والے جس کی وہ جگہ تھی، وہ پلاٹ تھا، اس کے پاس گئے کہ جی مجھے یہ جگہ خریدنی، اس نے کہا 25,000 درہم میں فروخت کروں گا۔ کہا کہ 25,000 درہم آپ کو دیتا ہوں، مجھے یہ جگہ دے دیجیے۔ جگہ خریدی، حضور کی خدمت میں جا کے رکھی، حضور یہ لے آیا ہوں جگہ، آپ مسجد نبوی کو توسیع فرمائی۔ حضور نے فرمایا وجبت لہ الجنہ۔ ایک غزوہ ہے جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں اور اس کو عربی میں عسرہ کا نام دیا گیا۔ عسرہ کہتے ہیں تنگی کو، عسر تنگی کو، اور یسر آسانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو غزوہ تبوک تھا، اگر تاریخ میں پڑھا جائے تو یہ ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس غزوے میں مسلمانوں کے پاس مال و متاع اتنا نہیں تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ سخت گرمی تھی، اور تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں کی جو پورے سال کی جو تجارت کا جو مدار ہوتا تھا وہ کھجوروں پر ہوتا تھا، کھجوریں تیار تھیں کہ آپ کھجوریں اتارو اور اپنا جو ہے سال بھر کا جو انتظام کریں، اس کو فروخت کریں اور اس سے جو مال ہے پورے سال اس پہ گزارا کریں۔ کھجوریں تیار تھیں اور حضور نے صحابہ کو مسجد میں جمع کر لی، مسجد نبوی میں، اور یہ فرمایا کہ جی ہمیں جو ہے وہ تبوک کے لیے روانہ ہونا ہے، اور فرمایا کہ جی مال و متاع نہیں ہے، ہمیں سامان جہاد کی ضرورت ہے۔ نفیر عام کا حکم تھا۔ نفیر عام کسے کہتے ہیں؟ کوئی نہیں رہے گا گھر میں، سب نکلیں گے، سب نے نکلنا ہو۔ اور یہ فرمایا کہ ہمارے پاس ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، تو کون ہے جو اس میں ہماری امداد کرے گا اور ہماری مسلمانوں کا، صحابہ کا ساتھ دے گا اور مالی امداد کرے گا؟ آپ نے اعلان فرمایا، سب طرف خاموشی، کیونکہ بیچارے صحابہ کے اپنے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے دوبارہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس غزوے میں ہماری مدد کرے گا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت واجب کر دیں گے، اس پر جنت واجب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں 300 اونٹ سامان سمیت جو ہے وہ ہدیہ کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ 300 اونٹ سامان سمیت۔ اونٹ کی کیا قیمت ہے ہمیں ابھی معلوم چلی گئی ہے، اور وہاں عرب کے اونٹ ہمارے والے اونٹوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، مضبوط اونٹ ہوتے تھے۔ کیا قیمت تھی؟ 300 اونٹ اور سامان سمیت ہدیہ کرتا ہوں۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا کہ جو اس موقع پر ہماری مدد کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا حضور 300 اونٹ اور دیتا ہوں، 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے جو اس اعلان پر 300 اونٹ اور گئے، فرمایا سامان سمیت 600 اونٹ ہو گئے۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس موقع پر مسلمانوں کی مدد کرے گا، یہ اتنا تنگی کا موقع آیا، فرمایا کہ حضور 300 اونٹ اور سامان سمیت دیتا ہوں، 900 اونٹ آپ نے ہدیہ کیے۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ اور کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ آپ گھر گئے، گھر سے ایک تھیلی لے کر آئے جس کے اندر 1000 دینار تھے، حضور کی جھولی میں لا کر وہ ڈال دیے۔
فرمایا کہ حضور یہ میرے گھر میں تھا اور یہ آپ اس کو قبول فرمائیے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضور کے دست مبارک کے اندر وہ جب 1000 دینار کی جو تھیلی آئی نا تو حضور ایسے اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ایسے لے رہے تھے, اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں بھی, اور یہ فرما رہے تھے عثمان وجبت لک الجنہ, عثمان تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے, عثمان تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے. اور یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. پھر کیا عثمان نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ عثمان نے کہا اب نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ حج ہے, اب کوئی خیر کا کام نہیں کرنا. کو حضور نے فرمایا کچھ بھی کرو اب تم جنتی ہو. یہ ایسے شخص کے لیے فرمایا تھا جس کے بارے میں اعتماد تھا کہ یہ اب اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا. فرمایا عثمان وجبت لک الجنہ. یہ آپ کی تاریخ ہے, یہ آپ کی تاریخ اور زندگی ہے. جب آپ کا محاصرہ کر دیا گیا, 18 ذی الحجہ تھی اور جو آپ کی شہادت کا دن تھا, تقریباً یہ سمجھیں کہ ذی القعدہ کے مہینے میں جب صحابہ حج کے سفر پر تشریف لے کے چلے گئے تو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا بلوائیوں نے. جب محاصرے کو 20 سے 25 دن ہو گئے, اس وقت آپ کی عمر 82 سال عمر تھی, آپ کی 82 سال عمر تھی. تو آپ کے محاصرے کو جب 20 سے 25 دن جو ہے وہ گزر گئے نا, تو آپ گھر کے بالائی حصے پر سے تشریف لائے اور آپ نے لوگ اہل مدینہ کو جمع کیا, جو مدینے میں موجود تھے ان کو جمع کیا, اور آپ نے بڑا عجیب و غریب خطبہ دیا, بڑا عجیب و غریب خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں, میرے ان سوالات کا جواب دو. آپ نے فرمایا کیا یہ بات درست ہے کہ جب مسلمانوں پر پانی کی تنگی تھی تو حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا تو وجبت لہ الجنہ, اس پر جنت واجب ہو جائے گی. تو کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے بیر معونہ خرید کر جو ہے مسلمانوں کو وقف کیا تھا؟ جو لوگ کھڑے تھے کہا بالکل. کہا کہ وہ عثمان جس نے پورے مدینے کے لیے پانی کا انتظام کیا, آج وہ عثمان پیاسا ہے. 40 دن تک پانی نہیں پہنچا تھا, 40 دن تک. پھر فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ حضور نے اپنے حیات مبارکہ کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہے اور مسجد نبوی کو توسیع ہونا ہے. مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس نے جگہ خرید کر مسجد کے لیے ہدیہ کی تھی اور مسجد کی توسیع کا انتظام کیا تھا؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل آپ وہی عثمان ہیں. میں آج وہی عثمان ہے, اسی اپنی مسجد کے اندر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا, آج اس کے لیے اسی مسجد کے دروازے بند ہو گئے. فرمایا کہ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ کہا کہ بالکل وہی عثمان ہے. فرمایا کہ کیا وہ وقت یاد نہیں جب جیش عسرہ, جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تھا, حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اس موقع پر جو مسلمانوں کی مدد کرے گا وجبت لہ الجنہ, اس پر جنت واجب ہو جائے گی. کیا میں وہ عثمان نہیں تھا جس نے اونٹوں کو سامان سمیت لدے ہوئے اونٹ وہ حوالے کیے تھے اور ہدیہ کیے تھے؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا وجبت لک الجنہ, اب عثمان جو کچھ بھی کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ تو ان جو سامنے مجمع کھڑا تھا نا تو وہ سر جھکا گئے. اب بات تو ٹھیک ہے, لیکن اتنے سنگ دل وہ بلوائی تھے کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے. پھر فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم میرا خون چاہتے ہو نا؟ دیکھو ایک بات سنو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی آدمی کا خون 3 وجہ سے حلال کیا ہے. 3 وجہ سے حاکم وقت اس کو قتل کر سکتا, 3 وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ دے, تو فرمانے لگے کہ بھائی میں تو آج بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں تو آج بھی مسلمان ہوں, پھر بھی تم میری جان کے در پہ ہو. دوسری وجہ جو ذکر فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو محسن ہو, یعنی جس نے جو ہے وہ شادی شدہ ہو اور اس نے جو ہے وہ زنا کر دیا ہو تو اس کو جو ہے وہ رجمن جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے. تو بھائی میں نے تو زمانے جاہلیت کے اندر کبھی جو ہے نا اس طریقے کا کام نہیں کیا, تو تم میری جو ہے وہ جان کے در پہ ہو اور تم جو ہے وہ میرے پیچھے لگے ہو. تو میں نے تو کبھی حالت جو ہے وہ قبل اسلام میں نے کبھی جو ہے اس طریقے کا زنا نہیں کیا, تو تم میری جان کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ اور تیسری چیز جو ذکر فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو تم اس کو بدلے میں قتل کر سکتے ہو, میرے ہاتھ تو قتل
قاتل سے صاف ہیں، میں نے تو کبھی کسی مسلمان کا کسی آدمی کا قتل نہیں کیا، پھر تم میرے در پہ کیوں ہو؟ لیکن وہ اتنے سنگ دل تھے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن وہ وہی کھڑے رہے اور گھر کا محاصرہ کرتے رہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ جی کسی کو بلاؤ، کسی کو بلاؤ۔ تو جب بھی یہ بات فرماتے تھے تو اس سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ یا جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ۔ تو فرمایا ایک موقع میں مجھے کہا کہ کسی کو بلاؤ، میں نے کہا اپنے ابا جان کو بلاؤں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤں؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ عمر فاروق کو بلاؤں رضی اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ کس کو بلاؤں؟ کہا عثمان غنی کو بلاؤں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، آج جو ہمارے لوگ روتے ہیں نا کہ جی چھوٹا سا مکان ہے ہمارا، بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اپنا مکان دیا ہے اور پکی چھت کے ساتھ جو ہے آدمی زندگی گزار رہا ہے، شکر ادا کیا کریں۔ فرمایا کہ جب کوئی آتا حضور سے ملاقات کے لیے تو ہم پردہ ڈال لیا کرتے تھے اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ لیکن اس دن مجھے جو ہے وہ بڑی حسرت ہوئی، بڑی فکر ہوئی کہ کیا ایسی بات ہے کہ حضور نے آج یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، کون سی ایسی بات کرنی ہے؟ تو فرمایا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور یہ فرمایا کہ جی عثمان دیکھو میں تمہارے سامنے چند پیشن گوئیاں رکھتا ہوں، ایک پیشن گوئی یہ رکھتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تمہیں ایک قبا، ایک کرتا، ایک قمیص پہنائی جائے گی، لوگوں کو اس قمیص کو اتاریں گے، تم اس قمیص کو کبھی کبھی مت اتارنا۔ اور وہ قمیص سے مراد کیا تھی؟ خلافت تھی۔ تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا مسلمانوں کا، تم سے لوگ خلافت چھیننا چاہیں گے، اس خلافت کو کبھی مت اتارنا، کبھی مت چھوڑنا۔ یہ جو بلوائی تھے، یہ جو آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے خلافت لے لیں۔ تو فرمایا کہ اس خلافت کو مت چھوڑنا، اس خلافت کو جو ہے وہ مت چھوڑنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو دوسری آپ نے جو ہے وہ پیشن گوئی فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ دیکھو عثمان، جب تمہارا انتقال ہوگا، تمہیں جب شہید کیا جائے گا تو تمہیں میرے قریب دفن ہونے سے روکا جائے گا، میرے قریب دفن ہونے سے روک دیا جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ تو فرمایا کہ دیکھو غم نہ کرو، تمہیں جس جگہ بھی دفن کیا جائے گا زمین میں میری قبر مبارک اور تمہارے جو ہے قبر کے درمیان میں جتنے لوگ مدفون ہوں گے اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور پھر ہوا بھی یہ کہ جب آپ کو شہید کیا گیا، کیا وہ وقت تھا کہ 18 ذی الحجہ بعد نماز عصر آپ کیا کر رہے تھے؟ تلاوت کر رہے تھے۔ موبائل فون کو استعمال نہیں ہو رہا تھا نا، چائے تو نہیں پی جا رہی تھی نا، تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت ہو رہی تھی، آپ تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ بلوائی تھے، یہ پیچھے کے راستے سے گھر میں جو ہے وہ داخل ہوئے، اور جب آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ جو ہے انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، تو ان بلوائیوں نے تلوار چلائی، تلوار سے آپ کی ساری انگلیاں جو ہے وہ کاٹ دی، چاروں انگلیاں جو ہے وہ کاٹ دی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ 9 وار کیے، اور جب وار کیا جو آپ کا جو خون مبارک تھا، وہ خون مبارک جو ہے وہ آپ قرآن پاک کا جو مصحف کھلا تھا، اس مصحف کی وہ ایک آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا عن قریب، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ آپ کا خون مبارک جو ہے وہ گرا ہے، اور جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور آج بھی سننے میں آیا کہ وہ مصحف، جس مصحف پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ خون مبارک جو وہ گرا تھا، وہ آج ترکی کے کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ کیا صحابہ کا خون ہوگا، کیا ان کی رگوں میں کیسا خون دوڑتا ہوگا، اللہ نصیب کرے کہ ہم وہ جا کر دیکھیں، ہم اس کی زیارت کریں، کیا ان کے خون کے اندر محبت ہوگی، کیا عشق ہوگا کہ جو خون کو جو ہے وہ بہایا گیا۔ بہرحال یہ آپ کی حیات مبارکہ اور یہ آپ کی تاریخ اور یہ آپ کی زندگی ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے وہ ساتھی جو ماشاءاللہ تعلیم کے حصول کے لیے اپنی تغودو میں لگے رہتے ہیں، کبھی صحابہ کی تاریخ بھی پڑھ لینی چاہیے، کبھی ان کی زندگی بھی پڑھ لینی چاہیے۔ یہ تو مختصر سا وقت تھا، چند مختصر سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق ہوئی اور موقع ملا۔
مختلف صحابہ اکرام کے مختلف واقعات ہیں. انسان اگر ان واقعات کو پڑھے تو انسان کا ایمان وہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جہاں دیگر چیزوں کو وقت دیا جاتا ہے تاریخ صحابہ کو بھی وقت دیں. اور حیات الصحابہ بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. انسان اس کا مطالعہ کرے، صحابہ کے ایسے واقعات، مستند واقعات اس میں لکھے ہوئے انسان کو پڑھنے کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیں، اذان ہوگی تمام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا